بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری وجہ، چالو کاروبار میں سرمایہ داخل کرنا۔ یہ سرمایہ معلوم نہیں ہوا، فقہاء کرام اور اس کا طریقہ لکھا ہے کہ اگر چالو کاروبار میں آپ جیسے پہلی تاریخ سے کاروبار شروع ہو گیا، اب 5 تاریخ کو کوئی پیسہ لا رہا ہے، تب اس پیسے کو اس کاروبار میں داخل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس طریقے پہ داخل کرو کہ سرمایہ ایک ہو جائے، یعنی سرمایہ کی وحدت اتنی ضروری ہے۔ کوئی 10 تاریخ کو لا رہا ہے، اس کے داخل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس کے داخل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو کاروبار چل رہا ہے تو وہ کاروبار 4 حصوں پر منقسم ہوگی۔ عموماً ایسا ہوتا ہے، عموماً جب سرمایہ سے آدمی چیزیں خریدتا ہے، ایک کپڑے کا مثلا دکاندار ہے، اس کے پاس 10 لاکھ کا سرمایہ آیا ہے، اس نے 10 لاکھ کا دکان میں کپڑا لگایا، وہ کپڑا اس نے کچھ بیچا نقد پر، مثلا 3 لاکھ روپے نقد پر بیچا، وہ اس کے پاس پڑے، 5 لاکھ ادھار دیا، 5 اور 3 کتنے ہو گئے؟ 8، 2 لاکھ کا بھی کپڑا پڑا ہوا ہے۔ اب اس کا جو سرمایہ ہے، اس دکان میں جتنے افراد شریک ہیں پہلے سے، تو ان کا سرمایہ 4 حصوں پہ منقسم ہوا۔ عروض ایک تو کیا ہے؟ اور عروض کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے منجمد اثاثے، دکان میں پنکھا بھی تو لگایا، چٹائی اور قالین بھی بچھائے، اسی طرح اگر ایئر کنڈیشن ہو تو وہ بھی ہے، منجمد اثاثے، بیچنے والا نہیں۔ الماریاں اگر لگائیے تو الماری بھی یہ منجمد اثاثے ہیں، اگر سپلائی کے لیے گاڑی ہے تو گاڑی بھی منجمد اثاثے۔ تو منجمد اثاثے، تجارتی سامان یعنی جو خریدا ہے ابھی بیچا نہیں ہے، دیون جو سامان ادھار بیچا ہے تو ان لوگوں پر اس دکان کا قرضہ ہے، اور نقود جیسے یہاں پر ہم نے کہا کہ 3 لاکھ یہ نقد ہے، 5 لاکھ دیون ہے، ادھار ہے۔ تو قدیم شرکاء کا سرمایہ ہمیشہ کے لیے تقریباً کتنے حصوں میں تقسیم ہوتا ہے؟ 4۔ نمبر 1 منجمد اثاثے، نمبر 2 تجارتی سامان، نمبر 3 دیون، ادھار بیچا ہے ابھی وصول نہیں ہوا، اور نمبر 4 نقد جو پاس پڑا ہوا ہے۔ یہ کوئی مشکل بات تو نہیں ہے، یہ تو آسان ہے۔ ہر دکاندار میں کسی دکان کے پاس جاؤ، وہ آپ کو بتائے گا یہ سامان تجارت ہے، یہ پنکھا کتنے میں دیا، کہتے ہیں تو استعمال کے لیے میں نے لیا ہے، یہ بیچنے کا پنکھا، اس کو کہتے ہیں منجمد اثاثے۔ اچھا آپ کے پاس نقد، کہتے ہیں نقد میرے پاس پڑو یا کچھ، کسی پر ادھار ہے، کہتا ہاں 10 لاکھ میرا ادھار ہے۔ تو یہ 4 تقسیم یہ ایسے نہیں کہ ہم نے بنائی، یہ ہر تجارت میں، الا یہ کہ ایک تاجر وہ ہے جو یہ کہے کہ میں ادھار کسی کو بھی نہیں دیتا، اس کا کسی پر ادھار نہ ہو، باقی یہ 4 صورتیں ہوتی رہتی۔ اب چالو کاروبار میں یہ چیزیں ہیں۔ اب ایک آدمی 10 لاکھ روپے لا کر اس میں شریک ہونا چاہتا ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ بینک میں مہینے کے آخر میں سرمایہ معلوم ہوتا ہے۔ کیسے معلوم ہے؟ تجارت تو پہلے تاریخ سے شروع ہو گئی، اب جو 10 تاریخ کو پیسے دے رہے تو وہ چالو کاروبار میں پیسے داخل کر رہا ہے، 15 کو دے رہے تو وہ چالو کاروبار میں۔ تو چالو کاروبار میں پیسہ جمع کرنے کا جو طریقہ اتفاقی ہے، اختلافی وہ بھی نہیں، یہ حضرات بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ کا مذہب اس میں سب سے آسان ہے کہ عروض کی قیمت لگاؤ، جو سامان ہے، جیسا ابھی کپڑے کی مثال دی تھی
تو جو 2 لاکھ کا کپڑا پڑا تھا اس وقت بازار میں اس کپڑے کی کتنی قیمت ہے؟ اس لیے کہ اس میں نفع آ گیا اور اس نفع کا مستحق قدیم شرکا ہے، اس لیے نفع کے ساتھ اس کی قیمت لگاؤ اور اس کا سرمایہ بڑھاؤ۔ مثلا اگر 10 لاکھ سے کاروبار شروع تھا اور ابھی عروض کی قیمت لگا کر، پنکھے وغیرہ سب کی قیمت لگا کر کل مجموعہ 12 لاکھ بنا، تو اس کا سرمایہ کتنا ہو جائے گا؟ اب جو 10 لاکھ جمع کر رہے اس کا سرمایہ 10 لاکھ ہوگا، اس کا 12 ہوگا، کل سرمایہ کتنا ہو جائے گا؟ 22 لاکھ، کل 20 لاکھ نہیں ہوگا۔ اور اگر تجارت نقصان پر جا رہے اور اثاثوں کی قیمت کم لگ گئی اور اس کا کل سرمایہ وہ 8 لاکھ بن گیا قدیم شریک کا، تو اب یہ جو ملے گا اس کا 10 ہوگا، اس کا کتنا ہوگا؟ اور کل سرمایہ 18 لاکھ ہوگا۔ وہ جو شروع میں اس نے 10 لاکھ دے اس کا اعتبار نہیں ہے۔ چالو کاروبار میں یہ جو بینک والے کہتے ہیں کہ مہینے کے آخر میں ہم کو پتہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے، بھائی یہ بتاؤ تم نے پہلے تاریخ سے تجارت شروع کی تو شروع کرنے کے بعد دوسرے سے جو آپ نے پیسہ لیا ہے تو آپ نے کس طرح لیا ہے؟ اس کا طریقہ ماہرین شریعت نے کیا بتایا؟ یہ تو چالو کاروبار ہوا، اور چالو کاروبار میں طریقہ کیا ہے؟ نکالو کہاں پر ہے چالو کاروبار والا؟ یہ دیکھو شرکت و مضارب عصر حاضر میں، یہ کتاب کس کی ہے؟ مولانا عمران اشرف صاحب حضرت کا دعوت برکاتہ اس پر تقریر بھی ہے، پیش لفظ جسٹس مفتی محمد تقی عثمانی صاحب، توثیق ہے۔ اب چالو کاروبار میں شرکت کا طریقہ جو انہوں نے لکھا ہے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، اسی پر عمل کرتے ہیں۔ میں نے کہا اتفاق کی بات ہم پیش کریں گے، صفحہ بتاؤ نا، صفحہ 67 چلو۔ مذہب مالکیہ کی جو تفصیل اوپر لکھی گئی ہے حضرات مجوزین بھی اس کے قائل ہیں، چنانچہ حضرت شیخ الاسلام کے صاحبزادے ڈاکٹر مولانا مفتی عمران اشرف عثمانی صاحب لکھتے ہیں، کیا سرمایہ کا نقد ہونا ضروری ہے؟ کیا سرمایہ کا نقد ہونا ضروری ہے؟ شرکت کے اندر سرمایہ کیسا ہونا چاہیے؟ کیا یہ ضروری ہے کہ جو لوگ شرکت قائم کریں ان میں سے ہر شخص اپنی سرمایہ کاری کا حصہ نقد فراہم کرے، یا کوئی شریک اپنا حصہ جنس کی صورت میں بھی دے سکتا ہے؟ اس کے بارے میں فقہاء کرام یہ 6 اور 8 پر آگے صفحہ نکالو، اس کے بعد والا نیز لکھتے ہیں، یہ ان کو سنائے۔ نیز لکھتے ہیں اگر کوئی شخص کسی چلتی ہوئی صنعت یعنی انڈسٹری میں اپنا روپیہ لگائے، سمجھ گئے؟ چلتی ہوئی صنعت، پہلے سے کاروبار چل رہا ہے، صنعت چل رہی ہے، اس میں آپ نے پیسہ لایا تو پیسہ کس طرح داخل کرو گے؟ اور صنعت کار کے ساتھ شرکت کر لی تو یہ جائز ہے۔ مثلا زید کا ایک کپڑے کا کارخانہ ہو اور بکر اس میں 1 لاکھ روپے ڈال کر اس کارخانے میں حصہ دار بن جائے، اور اس طرح زید اور بکر اس کپڑے کی صنعت میں شرکت کر لیں۔ اس صورت میں زید کا سرمایہ عروض یعنی جنس کی شکل میں ہوا اور بکر کا سرمایہ نقد شکل میں، لہذا زید کے کارخانے کی قیمت لگا کر اس کا سرمایہ متعین کیا جائے گا، دیکھو اور اس کی بنیاد پر شرکت قائم کی جا سکے گی، کیونکہ یہ بات پیچھے آ چکی ہے کہ سرمایہ شرکت کا نقد ہونا لازمی نہیں ہے۔ شرکت و مضاربت عصر حاضر میں صفحہ 255۔ احناف کا مذہب تو اس میں بہت سخت ہے۔ احناف مضاربت میں یاد رکھنا، احناف کا مذہب قیمت لگا کر مضاربت جائز نہیں۔ اچھا، مالکیہ کا مذہب بھی جائز نہیں، شوافی کا بھی جائز نہیں، حنابلہ کی بھی 2 روایتیں۔ ایک روایت میں ہے کہ عروض کی قیمت لگا کر اس قیمت کو سرمایہ بنایا جائے، تو عروض کی قیمت لگائیں، اگر عروض کی قیمت جو پہلا سرمایہ اس سے زیادہ لگ گئی تو سرمایہ بڑھ جائے، کم لگ گئی تو سرمایہ کم ہو جائے۔ بغیر قیمت لگائے کسی مذہب میں بھی معاملات میں وسعت ہے، ہم حنابلہ کے مذہب پر چل رہے ہیں۔ حنابلہ کے مذہب میں مضاربت بالعروض کیا ہے؟ جائز ہے، لیکن ایک شرط ہے۔ ایک روایت جواز کی، لیکن اس کے لیے کیا ہے؟ شرط ہے۔ شرط کیا ہے؟ کہ قیمت لگاؤ
اور اس قیمت کو مضاربت کے لیے راس المال بناؤ. بغیر قیمت کے راس المال بنانا جائز نہیں. ہاں انہوں نے کہا کہ شرکا مال ملا کر پھر بینک کو بطور مضاربت دیتے ہیں. اب جب نیا آ گیا 1 مہینے کے بعد تو پہلے جو شرکا ہیں ان کا جو سرمایہ ہے اس میں ایک بہت بڑا حصہ عروض کی صورت میں بھی ہے, سامان کی صورت میں بھی ہے. تو اس کی قیمت لگا کر اس نئے کا سرمایہ اس سے ملا کر پھر بینک کے پاس کیا ہو جائے گا, مضاربت ہو جائے گی. تو اس کا سرمایہ کی متعین کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ عروض کی قیمت لگاؤ پھر سرمایہ اسی کو سرمایہ بنا کر, یہ نہیں کہ یہ سرمایہ یہ عروض دونوں کو ملا کر آپ نے کر دیا. دیکھیے پڑھے. وجہ نمبر 2, کل سرمایہ کا نقد نہ ہونا اور عروض کی صورت میں اس کی قیمت نہ لگانا. عقد مضاربہ کی صحت کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ بوقت عقد ہر رب المال کا سرمایہ نقد ہو. اگر سرمایہ عروض کی صورت میں ہوگا تو حنفیہ اور جمہور ائمہ رحمہم اللہ تعالی کے نزدیک مضاربہ جائز نہ ہوگی. البتہ امام احمد رحمہ اللہ تعالی کی ایک روایت کے مطابق جائز ہے, لیکن اس کے جواز کے لیے ایک شرط ہے, اور وہ یہ ہے کہ بوقت عقد عروض کی بازاری قیمت لگا کر اس کو سرمایہ بنایا جائے. فقہ حنفی کی عبارات. فی الہندیہ منها ان يكون رأس المال دراهم او دنانير عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمه الله تعالى وعند محمد رحمه الله تعالى او فلوسا رائجة حتى اذا كان رأس مال المضاربة ما سوى الدراهم والدنانير والفلوس الرائجة لم تجوز المضاربة اجماعا. وان كان رأس مال المضاربة فلوسا رائجة لا تجوز على قولهما وعلى قول محمد رحمه الله تعالى تجوز. هكذا في المحيط والفتوى على أنه تجوز كذا في التطرخانية ناقلا عن الكبرى. الفتاوى الہندیہ جلد 4 صفحہ 286. فتاوی عثمانی میں ہے. سوال: اگر رب المال نقدی کے بجائے عروض یعنی سامان مضارب کو دیتا ہے تو کیا اس طرح مضاربت درست ہے؟ جواب: حنفیہ اور جمہور کے نزدیک مضاربت بالعروض درست نہیں, الا یہ کہ انہیں بیچ کر نقد بنا لیا جائے. البتہ امام احمد رحمہ اللہ تعالی کی ایک روایت میں جائز ہے, اور وقت عقد عروض یعنی سامان کی قیمت کو رأس مال المضاربہ قرار دیا جائے گا. الانصاف للمرداوی جلد 5 صفحہ 409. حاجت کے وقت حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے شرکت بالعروض میں مالکیہ رحمہ اللہ کا قول اختیار کرنے کی گنجائش دی ہے. امداد الفتاوی جلد 3 صفحہ 495. یہ گنجائش یہاں بھی ہو سکتی ہے. تو یہ اتفاق کی بات میں پیش کروں, اختلافی پیش کروں. کیا لکھا ہے؟ سوال آپ لوگوں نے نقل نہیں کیا, میں نے کہا اس میں سوال نقل کرو. ہاں سوال پڑھیں. سوال: اگر رب المال نقدی کے بجائے عروض یعنی سامان مضارب کو دیتا ہے تو کیا اس طرح مضاربت درست ہے؟ دیکھو سامان سے کیا بنانا ہے, اب یہاں پر سامان اور پیسے ملا کر کے دینا ہے. تو جواب: حنفیہ اور جمہور کے نزدیک مضاربت بالعروض درست نہیں, الا یہ کہ انہیں بیچ کر نقد بنا لیا جائے. البتہ امام احمد رحمہ اللہ تعالی کی ایک روایت میں جائز ہے. ایک روایت میں جائز ہے, معلوم کہ اس کی دوسری روایت میں جائز نہیں. اور وقت عقد عروض یعنی سامان کی قیمت کو رأس مال المضاربہ قرار دیا جائے گا. الانصاف للمرداوی جلد 5 صفحہ 409. حاجت کے وقت حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے شرکت بالعروض میں مالکیہ رحمہ اللہ کا قول اختیار کرنے کی البتہ امام احمد کی ایک روایت میں جائز ہے. ہاں آگے. اور وقت عقد عروض یعنی سامان کی قیمت کو رأس مال المضاربہ قرار دیا جائے گا. کس کو رأس مال بنائیں گے؟ قیمت کو نا. یہ میں اس لیے زور دے رہا ہوں کہ آپ اس کو یاد رکھیں. ایک دفعہ مجھ سے ایک نے کہا کہ مالکیہ کا مذہب لیا ہے, اس کا لیا ہے, اس میں شرکت بالعروض بھی جائز ہے اور یہ بھی جائز ہے. اس وقت مجھے معلوم نہیں تھا کہ جائز ہے, لیکن ایک شرط ہے. یہ کیا ہے؟ تو یہ شرط آپ نے یاد رکھنی ہے. وہ شرط کیا ہے؟ کہ عروض کی قیمت لگا کر اس کو سرمایہ بنایا جائے. حاجت کے وقت حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے شرکت بالعروض میں مالکیہ رحمہ اللہ کا قول اختیار کرنے کی گنجائش دی ہے. لوگ کہتے ہیں یہ احمد ممتاز کا تفرد ہے. یہ احمد ممتاز کا تفرد ہے, یہ اتفاق کی بات ہے. آپ لوگ توجہ سے سنیں, میں اختلافی بات کہاں کرتا ہوں, یا جمہور کو چھوڑ کر کے میں شاذ قول کہاں پیش کرتا ہوں, یا راجح کو چھوڑ کر مرجو کا. آپ نے فوراً بتانا ہے کہ یہاں آپ مرجو کی طرف چلے گئے. چلیں.
امداد الفتاوی جلد 3 صفحہ 495. یہ گنجائش یہاں بھی ہو سکتی ہے. فتاوی عثمانی جلد 3 صفحہ 38-39. فقہ مالکی کی عبارات. قال علامۃ القرشی رحمہ اللہ تعالی ولا بتبر لم يتعامل به ببلده كفلوس وعرض ان تولى بيعه. التشبيه في المنع والمعنى أن الفلوس الجدد لا يجوز أن تكون رأس مال القراض إذا كان يتعامل بها لأنها تؤول إلى الفساد والكساد وهذا هو المشهور. قال بعض ولعل المنع ما لم تنفرد بالتعامل بها وكذلك لا يجوز أن يكون رأس مال القراض عرضا. دیکھو قراض معنی مضاربت ہے، فرمایا جائز نہیں. آگے دوسری بار سنائیں. یہ اتفاقی مسئلہ ہے بھائی، جس مسئلے کو وہ مانے اس پر زیادہ زور مت دو. فقہ شافعی کی عبارات. فصل فيما يصح فيه القراض وما لا يصح ولا يصح الا على الاثمان وهي الدراهم والدنانير فاما ما سواهما من العروض والعقار والسبائك والفلوس فلا يصح القراض عليه. دراہم دنانیر کے علاوہ جو کچھ ہے اس کے بھی جائز نہیں ہے. آگے فقہ حنبلی کی عبارت. فقہ حنبلی کی عبارت. قال العلامة ابن قدامة الحنبلی رحمہ اللہ تعالی فاما العروض فلا تجوز الشركة فيها في ظاهر المذهب. نص عليه احمد رحمہ اللہ تعالی في رواية ابي طالب وحرب وحكاه عنه ابن المنذر وكره ذلك ابن سيرين ويحيى بن كثير والثوري والشافعي واسحاق وابو ثور واصحاب الرأي رحمهم الله تعالى. وعن احمد رحمہ اللہ تعالی رواية اخرى ان الشركة والمضاربة تجوز بالعروض وتجعل قيمتها وقت العقد رأس المال. بس آگے. المغنی لابن قدامہ جلد 6 صفحہ 372-373. مضاربت بنوکیہ میں پورا رأس المال نقد نہیں ہوتا کیونکہ جدید رب المال اور سرمایہ جمع کرنے والے کے عقد کے وقت قدیم اور باب الاموال کے سرمایے کا ایک بڑا حصہ عروض اور جنس کی صورت میں ہوتا ہے، جیسا منجمد اثاثے یعنی فرنیچر، اے سی، پنکھے، تعمیرات، زمین، استعمال کی گاڑیاں اور لیز پر دی گئی گاڑیاں وغیرہ، اور وہ سامان تجارت جو خریدنے کے بعد ابھی تک آگے بیچا نہیں گیا. چونکہ اس جدید رب المال کے سرمایے کے ساتھ قدیم اور باب الاموال کا سرمایہ مل کر مضارب یعنی بینک کے پاس مجموعہ ایک سرمایہ بنتا ہے، اور عروض کی صورت میں یہ سرمایہ نقد نہیں ہو سکتا الا یہ کہ فتاوی عثمانی میں بیان کردہ مسئلے کے مطابق عروض کی بازاری قیمت لگا کر اس کو نقد سرمایہ بنا لیا جائے. لیکن بینک میں فتاوی عثمانی کے مسئلے پر بھی عمل نہیں ہوتا کیونکہ بینک میں نہ قیمت لگائی جاتی ہے اور نہ لگانا ممکن ہے. اس لیے فتاوی عثمانی کے مطابق بھی یہ مضاربہ سرمایہ نقد اور معلوم نہ ہونے کی وجہ سے کسی مذہب میں بھی جائز نہیں بلکہ فاسد ہے. اب کچھ شبہات ہیں. پہلا شبہ یہ ہے کہ ہمارے کچھ ساتھی گئے تھے ایک ادارے میں، تو ان سے بات کی تو انہوں نے کہا ملا تم پتہ نہیں کس دنیا میں گھومتے ہو، کمپیوٹرائز نظام ہے آج کل، منٹوں میں سب کچھ بتا دیتا ہے، اس لیے قیمت لگائی جاتی ہے. ہم اور آپ بھی اللہ بس حفاظت میں رکھے تأثر کا، چونکہ مادیت کا ہم پر بھی غلبہ ہے تو مادیت کی حمایت میں جو بات ہوتی ہے اس سے تاثر جلدی لیتے ہیں، تو اس لیے پھر متاثر ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ہاں واقعی کمپیوٹرائز نظام ہے. یہ جہاں بھی جاؤ کہتے ہیں یار تم کس دنیا میں ہو، کمپیوٹرائز نظام ہے، سب کا پتہ چل جاتا ہے. ایک نے کہا سویف وائر بنا وہ بتا سکتا ہے. میں نے کہا دکھاؤ. میں نے کہا وہ سویف وائر پھر عالم الغیب ہوگا، اس کے علم غیب ہوگا کہ پہلے دن جو ہم نے تجارت کی تھی سرمایہ اتنا تھا، وہ نفع اس کا اتنا ہے، دوسرے دن کا جو ہم نے تجارت کی سرمایہ اتنا تھا، نفع اتنا ہے، آخر مہینے میں کس سرمایہ نے کتنا کمایا ہے وہ علم غیب کسی کے پاس ہو اس کو پتا ہوگا، تو وہ پھر عالم الغیب ہوگا. عالم الغیب کے بغیر کوئی نہیں بتا سکتا.